بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا تذکرہ کرنا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر خلیفہ بنا کر بھیجا تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے یہ سلسلہ جاری فرمایا کہ اماں حوا کے ہاں ہمیشہ دو بچوں کی پیدائش ہوتی تھی اکٹھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور ان کا نکاح آپس میں جائز نہیں ہوتا تھا، اور جب دوسری مرتبہ جڑواں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تو ان دوسروں کا نکاح پہلے والوں کے ساتھ جائز ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بہت سے بیٹے تھے، ان بیٹوں میں ایک قابیل اور ایک حابیل بھی تھا۔ جب ان دونوں کی شادی کا معاملہ پیش آیا تو حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے طے پایا، لیکن قابیل نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ہی اپنی بہن سے نکاح کروں گا، حابیل کو نہیں کرنے دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس نے بات نہ مانی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اسی کی بات مانی جائے گی۔ اور اس وقت قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اپنی اپنی قربانیوں کو لوگ پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دیا کرتے تھے، آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو جلا کر چلی جاتی تو وہ قربانی قبول ہو جاتی تھی، اور اگر آگ نہ جلائے تو پھر وہ قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک دمبا مختص کیا قربانی کے لیے اور پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دیا، اور قابیل نے اپنی پیداوار میں سے کچھ تھوڑی سی زرعی پیداوار لی اور وہ جا کر اس نے پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کر چلی گئی، جو اس بات کی واضح دلیل تھی کہ حابیل حق پر تھا۔ جب قابیل نے یہ دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور وہ حق پر ہے تو اس کے دل میں جیلسی اور حسد کی آگ مزید بڑھ گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی نہیں ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تجھے ضرور بے ضرور قتل کروں گا۔ جب حابیل نے یہ بات سنی تو اپنے بھائی کو سمجھانے لگا کہ اگر تو مجھے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا میری طرف تو میں بدلے میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور اگر تو نے مجھے قتل کر دیا تو میرے گناہ بھی تیرے سر ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ قابیل کے سر پر شیطان اور خون سوار تھا، اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ اب اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کر پھرنے لگا کہ کہاں چھپاؤں اس کو، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیا کروں اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک کوا بھیجا جو آ کر زمین کو کھودنے لگا، اور اس نے زمین کھود کر ایک مردہ کوے کو اس کے اندر دفنا دیا۔ قابیل نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے بھی زمین کھودی اور اپنے بھائی کی لاش کو اس کے اندر ڈال کر دفنا دیا، اور پھر بعد میں اپنی کم عقلی پر افسوس کرنے لگا کہ میں تو ایک کوے سے بھی بدتر ہوں، کہ جس کو کوے کو اپنے جرم چھپانے کا پتہ ہے لیکن مجھے اپنے جرم چھپانے کا بھی نہیں پتہ کہ لاش کو کیسے چھپاؤں۔ خیر، قابیل کا رنگ بعد میں سیاہ ہو گیا اور پھر وہ مر گیا۔ اس قتل کرنے کا قابیل کو گناہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں جب بھی کسی کا ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی ضرور ملتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد رکھنے والا وہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب کوئی شخص کسی برائی کی بنیاد رکھتا ہے اور جو لوگ اس برائی کو فالو کرتے ہوئے اس برائی کو اختیار کرتے ہیں تو بنیاد رکھنے والے کو بھی اس کا پورا گناہ ملتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کی پرستش کرنی چاہیے اور حق کے پیچھے چلنا چاہیے، کبھی بھی کسی گناہ اور برائی کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے کہ لوگ اس کو فالو کریں اور ان کا گناہ ہمیں بھی ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔